السلام علیکم. آپ لوگ ہیں میرے یوٹیوب چینل فکشن ناولس پر ہیرا راجپوت. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ کم آ رہا ہے، نہ ہونے کے برابر آ رہا ہے، نہ کمنٹس کر رہے ہیں اور نہ لائکس کر رہے ہیں. اگر اب ایسا ہی چلتا رہا تو میں ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کروں گی، میں ایک دن کے بعد کروں گی. آپ لوگ اگر میں ایپیسوڈ ڈیلی اپلوڈ کر سکتی ہوں تو آپ لوگ اچھا رسپانس دیں تاکہ میں بھی پھر روز خوشی خوشی ایپیسوڈ لکھوں اور اپلوڈ کروں. اب آپ لوگ رسپانس نہیں دیں گے تو میں کیسے ایک اچھی ایپیسوڈ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی. اور رہی بات، میں نے کمنٹس پڑھے تھے کچھ ٹک ٹاک پہ بھی اور یہاں پہ بھی شاید، ہاں ناول کا کوئی ایک ریڈر ہے شاید، وہ ناول کو بکواس کہہ رہی تھی، بکواس یہ ہو گیا ہے، جزا کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. آپ لوگ یقین رکھیں اور ناول پڑھیں. اور اگر وہ ریڈر میرا وائس اوور سن رہی ہیں تو میں نے کل ان کو ٹک ٹاک پہ بھی کہا تھا کہ آپ چینل انسبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ کو نہیں پسند آ رہا تو کوئی زبردستی تھوڑی نہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پڑھیں. اسٹوری تو وہی ہے جو میں اپنے اکارڈنگ لکھوں گی، میں اس کو چینج نہیں کر سکتی. اور یقین رکھیں اسٹوری بہت مزے کی ہوگی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شایان اور حنان کے ہوتے ہوئے جزا کے ساتھ زار کچھ برا کر سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ہوگا وہ آپ لوگوں نے سوچا نہیں ہے. اتنا میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا. اب آپ لوگ یہی سوچیں گے کہ زار اور وہ جو مجھے تو نام بھول گیا، کیا نام تھا، رمشا سے بدلہ لے رہا ہوگا، یا پھر کسی مشن کے تحت اس نے رمشا کا استعمال کر رہا ہوگا. بالکل نہیں، وہ رمشا کا بالکل استعمال نہیں کر رہا، وہ نہ رمشا سے بدلہ لے رہا ہے. رمشا واقعی ہی اس کی دوست ہے، لیکن وہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں کہ ایپیسوڈ بہت آگے چلی گئی ہے، تو چلتے ہیں پھر یہاں سے میں ریڈ کرنا شروع کرتی ہوں. اور جو وائس اوور سنتے ہیں وہ پھر خود ہی ریڈ کر لیں. اسٹارٹ والا اب تک تو انہوں نے کر بھی لیا ہوگا. پاؤں پہ کھڑا کر گیا تھا زار، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر چکی تھی. میں کیسے ماما بابا کو کسی اور سے پیار کرتے دیکھوں گی؟ تمہیں اس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا اس بات کی ٹینشن تمہیں زیادہ ہوگی کہ ہمارے بچوں میں اور ان کے ماموں میں عمر کا فرق نہیں ہوگا. وہ بے باک گستاخی کرتا اسے پل میں سرخ کر گیا تھا. اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا. دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ دونوں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں آئزل، عزا، تعبیر، سمار، انس اور عریشہ سب موجود تھے. ان دونوں کو اتنے نزدیک دیکھ کر آئزل نے چیخ مار کر منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ باقی سب نے مسکراہٹ دبا کر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا. آئزل ملک، اگر منہ کی جگہ تم بھی اپنی آنکھوں پہ ان سب کی طرح ہاتھ رکھ لو تو میں اپنی زوجہ کے گالوں کی سرخیوں میں اضافہ کر دوں گا. اس کی معنی خیز بات سن کر جزا کے ساتھ سب کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتے محسوس ہوا تھا. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی. شایان کو اندر آتے دیکھ کر جزا اس کے سینے پہ مکہ جڑتی اس کے پاؤں سے نیچے اتر گئی تھی. اف بھائی،
اب بالکل فلموں کے ہیروز کی طرح رومانٹک ہیں۔ طبیب نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے چہک کر کہا تھا، زمار بھی کم نہیں ہے۔ زمار بھی کم نہیں ہے ویسے۔ وہ زمار کو آنکھ مار کر بولا تھا، جبکہ وہ ہڑبڑا کر انس کو دیکھتا ہے، جو طبیب کو فلم والی بات پہ گور رہا تھا۔ وہ سب جہاں جہاں جگہ ملی تھی وہاں بیٹھ گئے تھے۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں ایسے ہسپتال سے کیوں آ گئی تھی؟ عزیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسے ہسپتال سے کیوں آ گئی تھی؟ عزیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھا کر خود ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا یہ سب۔ وہ اپنے لب کچلتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اب تمہارے بابا کو کیا پتا؟ تم سے پوچھ کر اس سے پہلے زار کوئی گل افشانی کرتا، شایان نے کشن اس کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ گھور کر شایان کو دیکھتا، جزا کے ساتھ بیٹھ کر کشن بیڈ پہ رکھتا، اپنا سر اس پہ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اب بتائیں میری دوستیں کیا کہیں گی؟ اور میں بھی تو کوئی چھوٹی نہیں ہوں۔ کتنا عجیب لگے گا یہ سب۔ وہ روحانسی ہو کر بولتی، چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو دی تھی۔ جزا میں کیا سمجھایا تھا؟ آگے شایان کی بات سن کر وہ اسے دیکھتی، اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ ویسے اتنے آنسو نکلے ہیں میری بیوی کے، اگر تم سب لوگ یہاں نہ ہوتے تو میں اپنے طریقے سے صاف کرتا۔ اس کی معنی خیز بات سن کر جزا کے گال تپ اٹھے تھے۔ تم میں ذرا شرم نہیں ہے؟ شایان کے گھورنے پہ وہ کہکا لگا گیا تھا۔ ویسے یہ شرم والی بات میرے سسر صاحب سے پوچھنی چاہیے۔ خبردار میرے بابا کو کچھ کہا تو۔ جزا اس کی بات سن کر اپنے آنسو صاف کرتی اسے گھور کر بولی تھی، جانے من میری کہاں ہمت ان کو کچھ کہوں۔ اچھا آپ سب لوگ میری بات سنیں۔ طبیب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ بہت اچھے دوست ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں بھی یہ نیوز سننے کو ملے، ہمیں اپنے ماما بابا ساتھ روم شیئر کرنا چاہیے۔ طبیب کی بات سن کر جہاں انس نے اسے گھورا تھا، زار
اور شایان کا قہقہ بے صحتہ تھا۔ زمار تو اس منہ پھٹ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ان سب کو چھوڑو، تم مجھے بتاؤ پھپھو سے کیوں نہیں مل رہی؟ عزا کی بات سن کر وہ اسے دیکھتی ہے۔ باقی سب بھی سیریس ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے شرم آ رہی ہوگی۔ اپنی ماما کو مبارکباد دیتے ہوئے زمار سگریٹ سلگا کر بولا تھا، جی نہیں، مجھے شرم نہیں آ رہی۔ وہ اس کی طرف کشن پھینک کر بولی تھی، لڑکی دیکھو، یہ مار پیٹ میں تمہارے شوہر کی بھی برداشت نہیں کرتا۔ چلو تمہیں آج معافی ہے۔ اتنی بڑی خبر جو ملی ہے، پلیز آپ سب جائیں یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تم ابھی جا کر پھپھو سے ملو، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ اگر انہیں میری اتنی ہی یاد آ رہی تھی تو مجھ سے ملنے آتی، انہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اب تو ان کا دوسرا بچہ آ رہا ہے تو میری کیا ضرورت انہیں؟ اور ویسے بھی انہیں بیٹا چاہیے تھا، شاید پہلے سے ہی۔ باقی سب کے پاس بیٹے ہیں، ایک ان کے پاس ہی نہیں تھا۔ اتنی بدگمان ہو گئی ہو تم اپنے ماں باپ سے؟ عنایہ کی آواز سن کر وہ سب دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، جو حنان کے حصار میں کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، عنایہ کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ اٹھی تھی۔ تمہیں کب ایسا لگا جزا کہ تمہیں ایسا کب لگا جزا کہ ہمیں بیٹے کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ باقی سب انہیں وہاں دیکھ کر آہستہ آہستہ باہر نکل گئے تھے۔ تو یہ سب کیا ہے پھر؟ اگر آپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہیں تھی ہوتی تو پھر جزا؟ حنان نے عنایہ کی حالت دیکھتے سرد لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ ابھی وہ آیا بھی نہیں بابا، اور آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں؟ جب آ جائے گا تب تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر حنان نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر خود پہ قابو رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں تھا کر سکتا، اور یہاں کہیں نہ کہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے رونے کی وجہ بن گیا تھا۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔
عنایا نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا تھا، میری جگہ تو نہیں دیں گے، لیکن میرے برابر تو وہ آئے گا۔ لیکن میرے برابر تو وہ آئے گا نا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں عنایا حنان کی ڈانٹ سن کر جزا اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کی گرفت عنایا کے ہاتھوں پہ سخت ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو؟ وہ عنایا کا بازو پکڑتا گڑگڑایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے باقی سب بھی اندر آ گئے تھے۔ کیا ہوا حنان؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ سوری حنان، میرا مطلب تمہارا جو بھی تھا، لیکن اگر آئندہ تم نے یہ بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر چلا گیا تھا۔ عنایا اپنا سر تھام کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ ماما سوری، میری وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑی۔ وہ اس کو ہگ کرتی نم لہجے میں بولی تھی، بچوں چلو کھانا تیار ہے، سب باہر آ جاؤ۔ جزا، میں کھانا بھیجتی ہوں، عنایا کے ساتھ مل کر کھا لینا اور اسے بھی کھلانا۔ حور کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی تھی۔ یار چل کھانا کھا لے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حیدر اسے سگریٹ کے کش لیتے دیکھ کر بولا تھا، مجھے نہیں کھانا، تم لوگ جاؤ۔ یار بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ وہ بچی ہے، اس کی ماں بچی نہیں ہے۔ تو بھی بچہ نہیں ہے۔ اس عمر میں ہی خود پہ تھوڑا کنٹرول کر لینا تھا۔ حیدر بکواس مت کر، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ لگتا ہے اس پک کی ٹائمنگ تھوڑی نا زیادہ ہی انکریز ہو گئی ہے۔ ایڈیٹنگ بھی اب میں چینج کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں چل، تجھے منہ توڑ کر سکون ملنا ہے تو تو توڑ دے۔ یار میں جزا کو اب کیسے سمجھاؤں؟ وہ اپنا ماتھا مسل کر بولا تھا، یہ تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وسام کی بات سن کر اس نے اسے گھورا تھا۔ ویسے حنان ایک بات بتاؤ، جب یہ خبر تمہیں ملی تھی تو کیا فیلنگ تھی؟ جو جزا کے ٹائم تھی عنایا کو تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن پھر میرے سمجھانے پہ سمجھ گئی تھی۔ تو اب جزا بھی سمجھ جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں، رخصتی کر دیتے ہیں۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ ابھی سوچنا بھی نہ رخصتی کا۔ کیا مطلب؟ وسام نے اسے گھورا تھا۔ ابھی مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کی ٹریننگ مکمل۔ اچھا آپ لوگوں کو صرف زار عجیب لگتا ہے، کیا آپ لوگوں کو جزا عجیب نہیں لگتی؟
خیر جزا کے ریلیٹڈ بھی سوچیے گا۔ نہیں ہوئی تو شادی کے بعد ہو جائے گی۔ بالکل نہیں، مجھے تمہارے بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے وہ خود ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا، ویسے اس نے جزا کو بھی نہیں ہونے دینا۔ اس لیے اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ ٹریننگ تو ابھی ایزا کی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ویسے میرے بیٹے کی عمر ہو چکی ہے۔ شادی کی۔ حمزہ کی بات سن کر وہ تینوں اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تمہارے بیٹے کی عمر ہو چکی ہے، لیکن وہ میری بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ معاملات حل ہو جائیں تو ان کے رشتے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ میری بیٹی اتنی گئی گزری نہیں کہ تمہارا بیٹا اس کی تذلیل کرتا رہے، اور میں پھر بھی۔ اچھا، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کون سے معاملات ہیں جن کی بات رسام حل ہونے کی کر رہا ہے؟ اور میں پھر بھی اسے اس کے ساتھ بیاہ دوں۔ بھائی، وہ محبت کرتا ہے ایزا سے۔ یہ کیسی محبت ہے جو اسے رسوائی سے بچانے کے لیے وہ سامنے ہی نہیں تھا آ سکا، وہ اس پہ یقین نہیں تھا کر سکا۔ وہ میری بیٹی کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہم سب وہاں پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ گیا تھا۔ شاید آپ بھول چکے ہیں۔ آپ لوگ میں نے کمنٹس دیکھے تھے کہ ایزا کا پاسٹ بھی آپ لوگوں کو بہت جلد ایزا کا پاسٹ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ عشق کے جو دعوے دار ہوتے ہیں ان کے اکیلے چھوڑ جانے کی وجہ نہیں پوچھی جاتی، ان کا چھوڑ جانا ہی ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو کیوں کروایا آپ نے یہ نکاح؟ اگر انس اس دن وہاں موجود ہوتا تو میں کبھی ایزا کا نکاح شایان سے نہ ہونے دیتا۔ یہ بات تو تم اچھے سے جانتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی کچھ ٹویسٹ ہے، یہ سارے جو ہیں ایک ساتھ ہی آئیں گے سامنے جب ایزا کا پاسٹ آئے گا، کہ جب اس کی منگنی انس کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے ہوئی تھی تو نکاح بھی ان کا ہی ہونا تھا۔ شایان جو ان لوگوں کو بلانے آیا تھا غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ ماموں، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے کہنے پہ چھوڑوں گا، اور آئندہ بات اس کا نام کسی کے بھی۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ کیا شایان واقعی ہی ایزا سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں؟ کسی کے بھی نام کے ساتھ مت جوڑیے گا۔ وہ شایان ملک کی بیوی ہے۔ آپ کے بقول محبت نہ ہی سہی، لیکن میں نفرت اس سے پورے دل سے کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر رسام نے ضبط سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا تھا۔ شایان حمزہ نے اسے گھورا تھا۔ وہ اس کی گوری کو اگنور کیے وہاں سے چلا گیا تھا۔
کمنٹ کر دیں اور بتائیں ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اس کے جاتے ہی وسام مسکرایا تھا اور سب اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ میں چاہتا ہوں زمار اور تعبیر کا نکاح ہو جائے، لیکن تعبیر بہت چھوٹی ہے اس سے۔ حیدر نے اپنی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ جتنی سحر تم سے چھوٹی ہے اتنی وہ نہیں چھوٹی زمار سے۔ وسام کے طنزیہ کہنے پہ اس نے اس سے گھورا تھا۔ بات کروں گا میں اس سے، اگر اسے کوئی مسئلہ نہ ہوا تو۔ اوکے۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ وائس اوور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے سچی میں، اور یوٹیوب کی ڈیمانڈنگ کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں کبھی نہ کروں۔ اور اب میرا واچنگ ٹائم بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ سبسکرائبر تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، واچنگ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اس دفعہ میرا چینل مانیٹائز ہو جائے۔ ماما بابا ناراض ہو گئے ہیں۔ ماما بابا ناراض ہو گئے ہیں۔ اب تمہارے باپ کا دماغ میں خود سیٹ کر لوں گی، جو سب کے سامنے مجھے ڈانٹ کر گئے تھے، مجھے سب کے سامنے ڈانٹ کر گئے ہیں۔ جزا اس کی بات سن کر مسکرا گئی تھی۔ ماں باپ کے لیے اس کی ہر اولاد برابر ہوتی ہے، اور تم تو پھر میری اور اپنے بابا کی جان ہو۔ تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی؟ آرایا کی بات سنتے وہ لب بھینچ گئی تھی۔ حنان اندر داخل ہو کر ان دونوں کو دیکھ کر اگنور کرتا چینجنگ روم کی طرف بڑھا تھا، لیکن جزا کی آواز سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ بابا سوری۔ وہ اسے ہگ کرتی نم لہجے میں بولی تھی۔ پلیز ماما سے ناراض نہ ہو۔ جزا کی بات سن کر وہ اس کے سر پہ لب رکھتا اسے اپنے حصار میں لیتا ہے۔ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا کہ وہ تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور زار کی لے بھی سکتے ہیں اگر اس نے تمہیں ذرا بھی تکلیف دی تو۔ بابا وہ تڑپ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ اب یہاں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا جزا زار سے پیار کرتی ہے یا اس کی مرضی سے نکاح ہوا ہے؟ زار بہت اچھے ہیں، پتہ نہیں وہ آپ سب کو اچھے کیوں نہیں لگتے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ حنان جبکہ حنان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے، جیسے میں اس کمینے کو جانتا ہی نہیں۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولا تھا۔ اماں کھانا کھائیں، ڈاکٹر نے کہا آپ کو اچھی غذا کی ضرورت ہے صحت مند ہونے کے لیے۔ کوئی ایسا انجیکشن لگوا دو کہ سب بھول جاؤں، تم بھی اپنے باپ جیسے ہو۔
اس جیسے درندے تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ آئس کاش تم مر جاتے۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی رو پڑی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر نرس کو اشارہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ آئس کون ہے اور اس کا قتل کس کے ساتھ ہوگا؟ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی اپنی ماں سے بد دعائیں سننے کی۔ وہ گہرا سانس بھرتا باہر نکلا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکرا کر ان کی جانب بڑھا تھا۔ سر، ہاں، ان دونوں تک خبر پہنچا دی ہے۔ کل ایک کالج میں وزٹ کے لیے جانا ہے تو آپ کے شیڈیول میں لکھ دوں؟ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہاں لکھ دو، وہ سگریٹ سلگا کر بولا تھا۔ ایپیسوڈ کیسی لگی جلدی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ٹارگٹ کمپلیٹ کریں اگر آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ چاہیے، کیونکہ اب میرے پیپر ختم ہو چکے ہیں۔ آج میں یونیورسٹی نہیں گئی لیکن انشاءاللہ کل سے جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ڈیلی چاہیے تو ٹارگٹ کمپلیٹ کریں اور خود بخود ہی لائک اور کمنٹ کر دیا کریں کہ مجھے آپ لوگوں کو ٹارگٹ دینے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے خود سے، اس لیے مجبوراً ٹارگٹ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے جلدی سے لائک کر کے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔